چونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس خطے کو ڈیوائیڈ کر کے چھوٹے چھوٹے ملک بنائے گئے تھے، اور وہاں اپنی مرضی کے برطانیہ نے اپنے کنگ بٹھا لیے تھے، جو بڑے بڑے ٹرائبل چیف تھے ان کو ہی کنگ بنا دیا گیا۔ تو یہ جو عرب کا خطہ ہے، اس کے بعد پھر یہاں سٹیبلائزیشن نہیں ہوئی، سٹیبلٹی اس لیے نہیں آئی کہ یہ سارے جو ہے وہ پپٹ ریجیمز اس لیے بٹھائے گئے ہیں تاکہ یہ وہاں امریکہ اور یورپ کے مفادات کے لیے کام کریں، اور خاص کر کے جن ملکوں میں تیل نکلتا ہے، تیل کے ذرائع ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور وہاں اپنی مرضی کی جو ریجیمز ہیں وہ انسٹال کی گئی ہیں۔ ایران بھی ایک ایسا خطہ ہے جو عربی نہیں ہے، عرب سپیکنگ نہیں ہے، یا عرب کنٹری نہیں ہے، یہ نان عرب کنٹری ہے۔ پرشین، ان کی اپنی الگ سویلائزیشن ہے اور ان کی اپنی الگ ہسٹری ہے، لیکن چونکہ یہ مسلم کنٹری ہے اور اس کے پاس بہت بڑے آئل ریزرو بھی ہیں، تو یہاں پہلے جب تک کہ کنگ تھا اس کا تختہ الٹا گیا 1952-53 میں، ڈاکٹر مصدق کے دور میں ایک نیشنلسٹ گورنمنٹ بنی اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ بنایا گیا، تو اس نے یہ ساری آئل جو کمپنی ہے، یہ سارا کچھ آئل جو ہے وغیرہ جو وہاں سے برطانیہ، امریکہ، یورپ کی کنٹریز لے جاتے تھے، ان کو اس نے نیشنلائز کر دیا۔ تو پھر اس کو بعد میں امریکہ نے باقاعدہ کاورٹ آپریشن کر کے ڈاکٹر مصدق کی گورنمنٹ کو ریموو کر کے پھر وہاں دوبارہ ایران میں بادشاہت بحال کر دی، اور رضا شاہ پہلوی پھر اس کے خلاف آیت اللہ خمینی نے گو کہ وہاں ایک بڑی موومنٹ چل رہی تھی اینٹی منارک، تو اس کا فائدہ اصل میں یہ جو آیت اللہ خمینی والا گروپ ہے انہوں نے اٹھایا اور وہاں حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور یہ اصل میں ایک قومی جمہوری انقلاب جس کو ہم کہتے ہیں، سامراج دشمن انقلاب تھا، لیکن اس کی قیادت ایرانی مولویوں نے کر لی، اور وہاں کے جو رجل پسند فورسز تھی وہ قبضہ کر لی۔ گو کہ ان کے ساتھ لیفٹ گروپ بھی تھے، لیکن ان کو بعد میں انہوں نے بڑے پیمانے پر قتل عام بھی کیا۔ گو کہ اس سے پہلے اگر وہ اٹیمپٹ کر لیتے تو شاید وہ پاور کیپچر کر لیتے، لیکن چونکہ ایران میں اینٹی امریکن اور سامراج دشمن جو جذبات تھے وہ پیک پر تھے، اور اسی سے فائدہ اٹھا کر یہ منارکی کو انہیں تو ریموو کر دیا، لیکن یہاں ایک ریلیجیس اتھارٹیرین گورنمنٹ بنا دی جو ان ڈیموکریٹک ہے، اور اس نے کافی جبر سے وہاں رول شروع کر دیا، اور پچھلے 46 سال ہو گئے ہیں یہ ایک ہی گروپ جو ہے ایران میں برسر اقتدار ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو شام میں بھی یہی تھا، عراق میں بھی یہی تھا، لیبیا میں بھی یہی حال تھا، باقی سعودی عرب اور یہ جو گلف کی چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہیں، ان سب میں جو ہے وہ بادشاہتیں قائم ہیں، جو فیوڈل ایرا کا نظام حکومت ہے۔ تو یہاں ان کو دیکھ لیں کہ یہاں کے لوگوں کو یا تو ایسے بدماش قسم کے آمر دیے گئے، ڈکٹیٹر دیے گئے، یا ان کو چوائس دیا گیا کہ یہ جو ریلیجیس اتھارٹیرین گروہ ہیں ان کو پاور کیپچر کرنے دی گئی ایران جیسے ملکوں میں، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہاں کی عوام تو برے طریقے سے کچلی گئی، لیکن